حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی عارفانہ شان یہ تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے مشائخ کے لیے مرکز قلب و نظر تھے۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد بغداد میں حاضر تھے کہ ایک اجنبی شخص آیا اور وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرنے لگا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک نظر ڈالی اور ذکر میں مشغول ہو گئے۔ پھر وہ شخص نماز پڑھ کے مسجد کے ایک گوشے میں چلا گیا۔ اتفاق سے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اس طرف اٹھی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہ شخص اشارے سے بلا رہا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کسی تعامل کے بغیر اس کے پاس چلے گئے۔ اس دوران وہ شخص مسجد کے فرش پر لیٹ چکا تھا۔ جب حضرت جنید بغدادی اس کے قریب آئے تو وہ معذرت خواہ لہجے میں بولا، ابو القاسم معاف کرنا، میں آپ کے احترام میں اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتا، مجبوری ہے، اس تکلف کی ضرورت نہیں، آپ اپنا کام بتائیے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً فرمایا، اللہ جل شانہ سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے۔ اس شخص نے نہایت پرشوق لہجے میں کہا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت حیرت ہوئی۔ اس کے چہرے سے بیماری تو کجا نکاہت کے بھی آثار نمایاں نہیں تھے، پھر بھی وہ کہہ رہا تھا کہ اس کا وقت قریب آ گیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اجنبی شخص کی بات سن کر سخاوت اختیار کیا، شاید اسی لیے کہ کسی انسان کو اپنی موت کا وقت معلوم نہیں ہوگا۔ ابو القاسم، جب میں دنیا سے چلا جاؤں اور میری تجہیز و تکفین مکمل ہو جائے تو میرا یہ خرقہ، چادر اور مشکیزہ ایک شخص کے حوالے کر دینا۔ اجنبی نے کہا، وہ شخص کون ہوگا اور میں اسے کیسے پہچانوں گا؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس سلسلے میں آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، وہ خود تمہیں پہچان لے گا۔ اس شخص نے کہا، وہ ایک نوجوان مغنی یعنی گانے والا ہے، میری یہ امانت اس کے سپرد کر دینا، تمہارا خرقہ مغنی کے حوالے کر دو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات پر حیرت تھی کہ نغمہ و موسیقی سے تعلق رکھنے والا شخص خلافت کا حقدار کس طرح ہو سکتا ہے۔ ابو القاسم، آپ کو حیران ہونے کی ضرورت نہیں، حق تعالی ہمارے اندازوں سے زیادہ بے نیاز اور رحیم و کریم ہے، اس نے اس مغنی کو یہ رتبہ عطا فرمایا ہے۔ ابھی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ قدرت کے رازوں پر حیران ہو ہی رہے تھے کہ اس شخص نے بآواز بلند کلمہ طیبہ پڑھا اور ہوا کے تیز جھونکے کی طرح دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر اجنبی شخص کی تدفین کی، پھر اس کام سے فارغ ہو کر دوبارہ مسجد میں تشریف لائے اور اس شخص کا انتظار کرنے لگے جو مرنے والے کی امانت کا حقدار تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک نوجوان مسجد میں داخل ہوا اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو سلام کر کے کہنے لگا، ابو القاسم، میری امانت میرے حوالے کیجیے۔ واضح رہے کہ ابو القاسم حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت تھی۔ تم نے مجھے کیسے پہچانا؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بار پھر حیرت ہوئی۔ یہ بھی کوئی مشکل کام ہے، نوجوان مغنی نے نہایت مؤدبانہ لہجے میں عرض کیا، میں لاکھوں انسانوں کے ہجوم میں پہچان سکتا ہوں کہ شیخ جنید کون ہیں، آپ کا چہرہ مبارک ہی آپ کی پہچان ہے۔
حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نوجوان مغنی کے طرز کلام سے بہت متاثر ہوئے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نوجوان، تمہیں کیوں کر خبر ہوئی کہ تمہاری امانت میرے پاس ہے؟ نوجوان مغنی نے عرض کیا، میں چند درویشوں کی صحبت میں بیٹھا تھا کہ اچانک باطف غیب نے صدا دی، شیخ جنید کے پاس جاؤ اور اپنی امانت لے لو، اس شخص کی جگہ تم ابدال مقرر کیے گئے ہو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے مرنے والے کی تمام چیزیں نوجوان کے سپرد کر دیں۔ مغنی نے اسی وقت غسل کیا، خرقہ پہنا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کیا اور ارض شام کی طرف چلا گیا۔ نوجوان مغنی کے جانے کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت رقت امیز لہجے میں فرمایا، اے ذات بے نیاز، تو ہی مالک ہے اور سارے خزانے تیرے ہی قبضہ قدرت میں ہیں۔ تو مختار ہے، جس سے جس طرح چاہے سرفراز کر دے اور جسے جس طرح چاہے ذلیل و رسوا کر دے۔ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم داستان کا یہ واقعہ بہت ہی پیارا لگا ہوگا۔ اگر واقعہ پیارا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس میں اپنی رائے بھی دیں اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑ جائیے، اور اس چینل پر ہمیشہ اسلامی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہیں گی۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔